اگر کوئی شخص نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس سلسلہ میں مسئلہ پہلے سمجھ لیں۔ امام ابن حجر مکی حیتمی نے اپنی کتاب فتاوی حدیثیہ کے اندر ایک فتویٰ لکھا صفحہ نمبر 200 پہ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نظریہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اذا تقرر ذلك علم منه انه لا يجوز لاحد ان يدعي انه رأى الله بعین رأسه۔ فرماتے ہیں کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وَمَنْ زَعَمَ ذَلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ مُرَاقُ الدَّمْ، جس نے یہ دعویٰ کیا اور جس نے یہ گمان کیا کہ اس نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، فرماتے ہیں وہ کافر ہے، مراق الدم ہے، یعنی مباح الدم ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان من قال انه يرى الله عيانا في الدنيا ويكلمه شفاها فهو کافر، جو یہ دعویٰ کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے دیکھا ہے اور اس نے ڈائریکٹ اللہ سے ایسے آمنے سامنے ہو کے کلام کیا ہے، تو امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کافر ہے، اس پر علماء نے کفر کا حکم دیا ہے۔ یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ جو یہ کہے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ صرف اور صرف نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو یہ شرف عطا فرمایا ہے، کیونکہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اب یہاں سمجھے کہ حضور کی خصوصیت کیا ہے؟ سر کی آنکھوں سے، یعنی جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں اللہ رب العزت کا دیدار، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خصوصیت ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارے پاس پہ الحمدللہ تعالیٰ بہت سارے دلائل موجود ہیں، ان میں سے جو سر فہرست حدیث ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جن میں سے امام نسائی کی السنن الکبریٰ، جو کہ امام نسائی کی ایک سنن نسائی ہے جو کہ کتب ستہ کے اندر موجود ہے، اس کے علاوہ ایک بڑی کتاب ہے السنن الکبریٰ کے نام سے امام نسائی کی، اس کے اندر 11,539 نمبر حدیث ہے، اور امام طبرانی المعجم الاوسط کے اندر 9,396 نمبر حدیث لے کے ہے، امام ابن ابی عاصم کتاب السنہ میں 436 نمبر حدیث لے کے ہے، اور امام حاکم المستدرک میں 216 نمبر حدیث لے کے ہے، اور یہی حدیث دیگر اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اپنا ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے کلام موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنا دیدار اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، امام حاکم نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 282 پہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا، امام نووی نے شرح صحیح مسلم کے اندر لکھا کہ یہ حدیث اقوی ہے، اور غیر مقلدین کے ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، جس میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وَالرُّؤْيَةُ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے دیدار اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہاں ذکر ہے رؤیتن، کلمہ رؤیتن تائے مدورہ گولتا کے ساتھ، معنی یہ ہے یعنی جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں اللہ رب العزت کا نبی پاک علیہ السلام نے دیدار کیا ہے۔ اب جو حضور کی خصوصیت ہے، کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کو یہ شان نہیں ملی کہ انہوں نے جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہو، یہ فقط صرف اور صرف اللہ نے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو عظمت و شان عطا فرمائی۔ حضور کی خصوصیت کیا ہے؟ جاگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو خواب کی حالت میں اللہ کا دیدار کرنے کا مسئلہ ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟
یہاں ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے. اشکال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بہت سارے اپنے ولیوں کو بھی اپنا دیدار خواب کی حالت میں کروایا ہے، تو یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی تھی رب ارنی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. کہتے ہیں دیکھیں یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے. یہ اپنے ولیوں کے لیے کہتے ہیں کہ ولیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. یہ اعتراض کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کی تھی کہ یا اللہ میں خواب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں؟ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا؟ بھائی یہ نہیں کہا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کب کہا تھا کہ یا اللہ میں تجھے خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ عرض کی تھی رب ارنی، یا اللہ تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ان کا مطالبہ تھا سر کی آنکھوں سے دیدار کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان صرف اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا کرنی تھی. یہ حضور کی خصوصیت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار عطا نہیں فرمایا. انہوں نے کب کہا تھا کہ یا اللہ میں تجھے خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ اور قرآن کی کسی آیت میں یا کس حدیث میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اپنا دیدار بھی نہیں کروایا؟ بھئی خواب میں اپنا دیدار تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کو کروایا، تابعین کو کروایا، اتباع التابعین کو کروایا. اللہ کے کتنے اولیاء اللہ، کتنی ائمہ، کتنے محدثین ہیں. اگر میں اس پر 100 حوالہ پیش کروں تو 100 حوالہ جات پیش کیے جا سکتے ہیں کہ امت کے بڑے بڑے اولیاء اللہ کو اللہ رب العزت کا خواب کی حالت میں دیدار ہوا ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی، جہاں انہوں نے کتاب تعبیر رویا کا باب صحیح بخاری کے اندر آیا تو اس کے بالکل شروع اور آغاز میں لکھا کہ جوز اہل التعبیر رویت الباری فی المنام مطلقاً. فرماتے ہیں کہ جو تعبیر کرنے والے ہیں خوابوں کی وہ علماء اس بات پر مطلقاً متفق ہیں کہ خواب میں بندوں کو اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. پہلا والا. دوسرا والا، خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے امام، امت میں خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ تابعی ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد بھی ہیں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. ان سے امام دارمی سنن دارمی کے اندر یہ روایت لے کے ہے کہ اس مسئلہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جائے تو اس کی تعبیر کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے، یعنی جس نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. یہ تعبیر بتاتی ہے کہ اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے. امام ابن بالعاصم کی حدیث کی کتاب ہے کتاب السنہ. کتاب السنہ کے اندر امام ابن بالعاصم حدیث لے کے آئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کا سب سے بہتر خواب یہ ہے کہ بندہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرے. سب سے بہتر خواب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے. پھر یہ ہے کہ اپنے جو مومن والدین ہیں ان کا دیدار. اور دیگر اس حدیث کے اندر یہ حدیث جو ہے امام ابن بالعاصم کتاب السنہ کے اندر لے کے ہے. مسند ابی یعلا کے اندر حدیث ہے، سیدنا امام حسن مجتبی نواسہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت رب تبارک و تعالی، فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. امام رقبہ بن مسکلہ تابعی سے سند حسن کے ساتھ المعجم الاوسط میں حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. امام اوزائی بہت بڑے محدث سے حلیۃ الاولیاء کے اندر محدث ابو نعیم الاصفہانی روایت لے کے وہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ وہ شخصیت ہیں ان کے مناقب کی کئی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے خواب میں 60 مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار فرمایا یا 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
خواب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیدار فرمایا، امام احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، امام رقبہ بن مسکلہ تابعی ہیں، بیسیوں بلکہ میں عرض کر رہا ہوں کہ 100 اگر حوالہ جمع کیا جائے، اس پر حوالہ جمع کیا جا سکتا ہے کہ کتنے اجلہ، ائمہ، محدثین، علماء اور ہمارے اسلاف ہیں جنہوں نے خواب میں اللہ رب العزت کو دیکھا ہے۔ اب وہ جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے کہ وَالرُّؤْيَةُ لِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ، اور محمد مصطفیٰ وہ ہیں حبیب اللہ ہیں جن کو اللہ نے اپنا دیدار عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی خصوصیت جو ہے وہ خواب کی حالت میں دیکھنا نہیں بلکہ بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور کسی نبی رسول پیغمبر کو بھی یہ خصوصیت حاصل نہیں جو اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ یہ بحمد اللہ تعالیٰ دلائل واضح بتاتے ہیں۔ اور پھر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مسند احمد ابن حنبل میں 2629 نمبر حدیث لے کے آئے۔ یہ حدیث مرفوع ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی تبارک و تعالی، میں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے، عبداللہ ابن عباس سے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر لے کے، اور محدث ابن خزیمہ جو کہ امام بخاری کے شاگرد بھی ہیں اور محدثین امام بخاری کا استاد بھی لکھا ہے، اس اعتبار سے کہ امام بخاری نے بعض احادیث ان سے لی ہیں۔ محدث ابن خزیمہ اپنی کتاب، یہ ان کی کتاب ہے کتاب التوحید، اس کے اندر سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے آئے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی، انس بن مالک بھی، اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں امام مسلم حدیث لے کے آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے نور کو دیکھا ہے۔ اب یہ سارے دلائل اور احادیث یہ واضح کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے، اور وہ دیدار صرف خواب کی حالت میں نہیں بلکہ بیداری کے عالم میں جاگتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اور صحیح بخاری کے اندر 7517 نمبر امام بخاری حدیث لے کے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے سورۃ النجم کی آیت کی تفسیر کے اندر، اور حدیث مرفوع ہے حتی جاء سدرۃ المنتہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے معراج کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا کا مقام آ گیا، وَدَنَ الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ، حضور فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ وَدَنَ الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ، اللہ رب العزت جو کہ جبار ہے اس کا جلوہ قریب ہوا، اس کا جلوہ قریب ہوا۔ یہ سیدنا انس بن مالک سے ہے۔ یہ جو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، بعض معترضین اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں ایک راوی ہیں شریک بن عبداللہ القاضی، وہ راوی کمزور ہیں اور وہ ان کے اوپر اور ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں۔ اب یہ جو صحیح بخاری کی 7517 نمبر حدیث ہے، اسی حدیث کو جہاں صحیح بخاری کے اندر آئی امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، اور ذکر کر کے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد 13 صفحہ نمبر 552 پہ حدیث نمبر 7517 کے نیچے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال دنا منہ ربہ ھذا سند حسن وہو شاہد قوی لروایت شریک۔ فرماتے ہیں جس طرح انس بن مالک حدیث بیان کر رہے ہیں، اسی طرح ایک دوسرے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث ہے وہ انس ابن مالک صحابی کی حدیث کا
قوی شاہد ہے، جیسے ان کی حدیث جو ہے وہ حسن قرار پاتی ہے اور قابل قبول ہے، قابل احتجاج ہے۔ لہذا صحیح بخاری کے اندر 7517 نمبر حدیث اور سیدنا عبداللہ ابن عباس سے جو امام ابن حجر اسقلانی نے حدیث بیان کی ہے، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معراج کی رات اللہ رب العزت کا جلوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے۔ سیدنا انس بن مالک سے حدیث بھی آگئی، عبداللہ ابن عباس سے حدیث بھی آگئی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث آگئی۔ ان تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو نظریات ہیں، عقائد ہیں اور ان کا جو موقف ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے امام شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ بہت بڑے عظیم محدث ہیں، جن کی صحیح مسلم کی شرح ہے، شرح صحیح مسلم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 5 پہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ان تمام احادیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں، فالحاصل ان الراجح عند اکثر العلماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأى ربہ بعین رأسہ لیلۃ الاسراء۔ فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے، راجح موقف یہ ہے اکثر علماء کے نزدیک کہ لیلۃ الاسراء معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب جل وعلا مجدہ الکریم کا دیدار کیا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لحدیث ابن عباس وغیرہ ہی مما تقدم، فرماتے عبداللہ ابن عباس کی حدیث اور دیگر جو احادیث پیچھے گزر چکی ہیں، ان احادیث کی بنیاد پہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ وَإِثْبَاتُ هَذَا لَا يَأْخُذُونَهُ الا بالسماع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں صحابہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، تو یہ صحابہ کا کہنا ایسے محض اٹکل پچو یا قیاس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ وہی بات کریں گے جو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے کانوں سے سنی ہوگی۔ لہذا صحابہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کے اس بات کو بیان کیا۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ بالکل ان دلائل سے واضح ہو جاتا ہے، اور پھر عقلاً بھی اگر ہم اس بات پر غور کریں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو بھیجا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں۔ شیس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کو دیکھا؟ جواب یہ کہ نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی بھی نبی نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا؟ نہیں کیا۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت کے ہونے کی گواہی دی، ان کی گواہی اور شہادت وہ سمعی ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ان کو آیا، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کیا۔ کوئی تو ہو جس کی شہادت بصری ہو، جس نے خود اپنے رب جل وعلا مجدہ الکریم کا دیدار کیا ہو، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دیدار عطا فرما دیا تاکہ شہادت بصری بھی قائم ہو جائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا، اور حضور دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اللہ کائنات کا خالق اور کائنات کا مالک ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خصوصیت ہے جو کسی انسان کو، کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی رسول، کسی پیغمبر کو حاصل نہیں۔ الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کلام خلت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، کلام موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور اپنا دیدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔